بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں یوں تو ہر حرف اور آیت ہی اپنی جگہ بڑی فضیلت رکھتے ہیں، لیکن آیت الکرسی کی شان و عظمت سب سے بلند تر ہے، جیسا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو اللہ کی کتاب کی کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کی، آیت الکرسی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم ابو منذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ حدیث سے ایک تو قرآنی علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ دوسرا، اس آیت کی فضیلت عیاں ہو رہی ہے کہ پورے قرآن میں یہی آیت سب سے اعلیٰ ہے۔ آیت الکرسی کی یہ عظمت و اہمیت اس وجہ سے ہے کہ یہ قرآن کریم کی ان چند آیتوں میں سے ہے جن میں توحید کی مفصل تعلیمات بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا جامعہ بیان ہوا ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور ذہن نشین کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور حاصل نہ ہو تو باقی ساری زندگی تعلیم بے معنی ہو جاتی ہے۔ عقیدہ توحید آدمی کی سمجھ میں آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی بنیاد قائم ہو گئی۔ اس بنا پر قرآن حکیم کی سب سے بڑی آیت وہ ہے جس میں توحید کے مضمون کو بہترین طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو دوسری نماز تک اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اور آیت الکرسی کی حفاظت صرف نبی، صدیق یا شہید ہی کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر کیوں اس آیت کی اس قدر اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ آیت الکرسی ساری ہی اللہ رب العزت کے تذکرے اور توحید کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس آیت میں 16 بار اللہ کا اسم و ضمیر دونوں سے ذکر آیا ہے، اور دوسرا اس آیت میں توحید باری تعالیٰ کے 11 دلائل دیے گئے ہیں، اور جس آیت یا صورت میں توحید کا بیان ہوتا ہے وہ خصوصی مقام رکھتی ہے، جیسے سورہ اخلاص کے متعلق فرمایا کہ یہ سورہ قرآن مجید کے 1/3 کے برابر ہے، جس کا ایک مطلب اہل علم نے یہ بتایا ہے کہ جو 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس فضیلت کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں توحید کا بیان اور اللہ رب العزت کا تعارف ہے، جس کی وجہ سے یہ اتنی اہمیت رکھتی ہے۔ آیت الکرسی کی یہ فضیلت بھی مروی ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے قبل اس کی تلاوت کرتا ہے، ساری رات ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا، اور جو اسے ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے وہ وفات کے بعد جنت میں داخل ہوتا ہے۔ یوں ہی شب و روز کے مسلسل تکرار سے انسان کے دل و دماغ میں توحید پوری طرح بیٹھ جاتی ہے اور ہر وقت اس کے اثرات تازہ رہتے ہیں۔ اگر آج مسلمان اللہ رب العزت کے تعارف اور توحید کے لیے سورہ اخلاص اور آیت الکرسی خود بھی ذہن نشین رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی اچھے سے سمجھا دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کے باوجود بھی ہمارے معاشرے میں ہر جگہ شرک کے مظاہر نظر آئیں اور مسلمان اپنے ہاتھوں سے مردے دفنا کر ان کو پوجنے اور حاجت روا ماننے لگیں۔ اس بد اعتقادی کی بڑی وجہ اللہ رب العزت کے صحیح تعارف سے محرومی اور اس کے حساب سے لا علمی بھی ہے۔ آج سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سیلابی افواج سے مزارات اور مقابر بھی محفوظ نہ رہے اور ان میں مدفون خود کو بھی نہ بچا سکے۔
مگر افسوس کہ کلمہ گو مسلمان اب تک نہیں سمجھے اور وہ ان مزارات کی مرمت کر کے پھر سے انہیں فوت شدگان کو پکارنے اور مدد مانگنے لگے ہیں، جب اللہ رب العزت نے دو ٹوک انداز میں ہمیں بتا دیا ہے ترجمہ، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ دوسری نماز تک اللہ کے ذمہ اور حفاظت میں رہے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے شکایت کی کہ اس کے گھر کی چیزوں میں کوئی برکت نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم آیت الکرسی نہیں پڑھتے؟ جس کھانے اور سالن پر تم آیت الکرسی پڑھو گے اللہ تعالیٰ اس کھانے اور سالن میں برکت دے گا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ برکت ایک روحانی چیز ہے اور اس کا حصول قرآن آیات اور احادیث سے ثابت کلمات عدیہ سے ہوتا ہے۔ اس کا انکار کرنا شرعاً غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں اللہ پاک کا ایک نام لازمی ٹائپ کریں۔